زمین کے 3 حصے پر موجود سمندر کی موجودگی اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے دنیا بھر کی مخلوق فائدہ حاصل کرتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے بدلے انسان اس نعمت کی حفاظت کرتا، مگر معاملہ اس کے الٹ ہوا۔ انسان نے ایسا طرز زندگی اپنایا کہ سمندر آلودگی کی نظر ہونے لگے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سالانہ تقریباً 8 میٹرک ٹن پلاسٹک سمندروں میں داخل ہو کر اسے آلودہ کر رہا ہے۔ گویا انسانوں نے دانستہ و غیر دانستہ طور پر سمندری آلودگی میں بے پناہ اضافہ کیا اور کر رہے ہیں، جس کے تناظر میں ہر سال 8 جون کو سمندر کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد سمندری آلودگی کے بارے میں عالمی سطح پر شعور اجاگر کر کے انسانی زندگی میں سمندر کی اہمیت، آبی جانور کا تحفظ اور سمندری آلودگی کو کم کرنا ہے۔ ماہرین نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سمندروں کو کیمیکلز کے اخراج، زہریلے مادوں اور دوسرے مضر اجزاء سے خطرات کا سامنا ہے۔ ہمارے سمندروں میں بہت ساری ایسے جاندار موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری آب و ہوا ریکور ہوتی ہے اور ایک ہمارا سائیکل چلتا رہتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ پلاسٹک پولوشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ لوگوں کے لیے بنتی جا رہی ہے، خاص طور پہ سمندری حیاتیات کے لیے اور سمندری جانداروں کے لیے، کیونکہ جو پلاسٹک ہے وہ سینکڑوں سالوں تک سمندر کی تہہ میں رہتا ہے اور سمندر کے پانی میں رہتا ہے اور وہ ڈیگریڈ نہیں ہوتا۔ تو بہت سارے ایسے جاندار ہوتے ہیں کہ جو اس پلاسٹک کو خوراک کے طور پہ بھی لیتے ہیں اور خوراک کے طور پہ وہ پانی کے ساتھ اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے میں ہمارے جانداروں کی موت بھی واقع ہوئی ہے اور ہماری جو ہے وہ بایو ڈائیورسٹی اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی۔ سمندر کو آلودگی سے بچانے کے لیے ماہرین نے تجویز دیتے ہوئے کہا، پاکستان نے پلاسٹک پولوشن کے حوالے سے نئے ریگولیشنز جو ہیں وہ متعارف کروائے ہیں تاکہ ہم ان پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اپنے سمندروں کو اور اپنے دریاؤں کو اور اپنی نہروں کو محفوظ بنا سکیں۔ پلاسٹک شاپنگ بیگ ہے، سب سے پہلے ہم نے اسے ٹارگٹ کیا ہے کیونکہ وہ اس کی بہت زیادہ یوٹیلائزیشن ہے ہماری مارکیٹوں میں، ہماری ڈیلی روٹین لائف میں۔ جتنے بھی آپ کو پلاسٹک شاپر گلیوں میں یا ہمارے سول سسٹم میں نظر آتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ان کو کم سے کم کیا جا سکے، اور محکمہ کی یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو ریڈیوس، ری یوز اینڈ ریسائیکل کی پالیسی پہ لے کے جائیں تاکہ ہمارے پاس جو بھی پلاسٹک اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہم ریسائیکل کر کے دوسرے پروڈکٹس میں جو ہے کنورٹ کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو سمندروں میں ڈسپوز آف کر دیں یا ہمارے دریاؤں میں ڈسپوز آف کر دیں۔ تو اس موقع پر ہماری طرف سے یہ پیغام ہے کہ جو آپ اپنے قریبی عزیزوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے رشتہ داروں میں یہ بات پھیلائیں اور ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ پلاسٹک کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کیا جائے، تاکہ ہمارے پانیوں کو، ہمارے سمندروں کو، ہمارے دریاؤں کو اور ہماری لینڈ کو بھی محفوظ بنایا جا سکے اس پلاسٹک کی پولوشن سے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھا جا سکے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سمندر زندگی کی بنیاد ہیں۔ یہ ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا اور کھانے کے لیے خوراک مہیا کرتے ہیں۔ سمندر ایسے وسائل پیدا کرتے ہیں جن سے انسانی آبادیوں، خوشحالی اور صحت کو برقرار رہنے میں مدد ملتی ہے۔ دنیا بھر میں 1 بلین سے زائد لوگ پروٹین کے حصول کے سب سے بڑے ذریعے کے طور پر مچھلی پر انحصار کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے 3 حصوں پر مشتمل پانی کا یہ ذخیرہ تباہی کی سمت بڑھ رہا ہے، لہٰذا ہمیں اللہ پاک کی اس انمول نعمت کے تحفظ کے لیے سمندروں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اور درپیش خطرات کے پیش نظر مؤثر اقدامات کرنے چاہیے تاکہ سمندر کو آلودگی سے تحفظ فراہم کیا جائے۔